بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. صدق اللہ العظیم. اس آیت کے حصے کا ترجمہ یہ ہے، آپ سے پوچھتے ہیں حرام کے مہینہ کے بارے میں کہ اس میں لڑنا کیسا ہے، تو فرما دیجئے کہ اس میں لڑنا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے اور اس کے اہل کو نکالنا مسجد حرام سے، یہ بہت بڑا ہے اللہ کے ہاں. والفتنۃ اکبر من القتل، اور دین سے ہٹانا، شرک کرنا، یہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے، اور وہ مسلسل تمہارے ساتھ قتال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ تمہیں پھیر لیں تمہارے دین سے اگر ان کے بس میں ہو. تو یہ آیت کا ایک حصہ ہے، آیت لمبی ہے، اگلا حصہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام ایک سفر میں تھے، تو مقام نخلہ میں انہوں نے ایک شخص تھا کافر، عمر ابن حضرمی، اس کو قتل کر دیا. چونکہ لڑائی ہوئی تھی اس وجہ سے وہ قتل ہو گیا. تو جب ایک کافر قتل ہو گیا تو قدرتی مسئلہ یہ ہوا کہ جس روز یہ قصہ ہوا، یہ لڑائی ہوئی، تو اس دن رجب کی پہلی تاریخ تھی، اور صحابہ کرام کو یہ علم نہیں تھا کہ آج پہلی ہو گئی ہے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جمادی الاخری کی 30 تاریخ، وہ یہ سمجھ رہے تھے. تو رجب چونکہ اشہر حرم میں سے ہے، جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ اشہر حرم جو ہے وہ 4 مہینے ہیں، ایک یہ رجب ہے اور 3 اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ اور ذوالحج اور محرم، وہ 3 اکٹھے ہیں، اور یہ رجب جو ہے یہ الگ ایک مہینہ ہے. تو بہرحال یہ کل 4 مہینے اشہر حرم ہے کہ ان میں لڑائی کرنا ناجائز ہے. تو چونکہ انہوں نے رجب کی پہلی میں یہ قتل واقع ہو گیا، لیکن ان کی سمجھ میں یہ تھا کہ پہلی نہیں ہے بلکہ 30 ہے. اب اس پر کفار کو ایک تو مسلمانوں پر تان کرنے کا موقع مل گیا کہ دیکھو جی، مسلمانوں نے شہر حرام کی حرمت والے مہینے کی حرمت و عزت کا خیال نہیں کیا، اس کو پامال کیا. اور خود مسلمانوں کو بھی بعد میں یہ فکر ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، اور ہمارے ہاتھ سے یہ بے حرمتی ہو گئی، شاید ہمیں کیا ہے شدید گناہ کی سزا نہ ملے یا گناہ میں ہم مبتلا ہو گئے. تو یہ فکر ان کو بھی لاحق ہوئی، چونکہ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کفار کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور انہوں نے کہا دیکھو جی، تمہارے لوگوں نے، جی تمہارے ساتھیوں نے ہمارے ایک آدمی عمر بن حضرمی کو قتل کر دیا ہے، اور انہوں نے اشہر حرم کو بھی کیا ہے خیال نہیں کیا، تو اس کی حرمت کو بھی پامال کیا ہے. تو کیا تمہارے نزدیک کیا حکم ہے؟ شہر حرام کی حرمت ختم ہو گئی ہے، کیا چکر ہے؟ تو اسی کو یہاں فرمایا جا رہا ہے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. آپ سے پوچھتے ہیں کہ شہر حرام کے بارے میں، مراد یہ قتال فیہ کہ اشہر حرم میں شہر حرام مراد رجب میں قتال کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو جواب میں فرمایا قل قتال فیہ کبیر، آپ فرما دیجئے کہ اس میں لڑائی کرنا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، چھوٹا بھی نہیں، کبیر فرمایا. لیکن یہ اسی وقت گناہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو پتہ ہو، جان بوجھ کر کے ایسا کرے. تو مسلمانوں نے تو ایسا کیا ہی نہیں تھا جی، وہ تو سمجھ رہے تھے رجب ابھی شروع نہیں ہوا، انہوں نے تو جمادی الثانیہ سمجھ کے کیا ہے یہ قتل کیا تھا. تو اس وجہ سے حقیقتاً تو جواب ان کا اسی بات سے ہی ہو جاتا ہے. آگے فرمایا تم یہ تو پوچھتے ہو لیکن اپنے حالات تو دیکھو، کفار کے حالات کیسے ہیں، ان کے اندر جو کیا ہے اتنی خرابیاں ہیں، اتنی گڑبڑیشنیں ہیں. تو اگر ان کو یہ جائز ہیں تو پھر مسلمانوں کے لیے ایسے کافروں کو مارنے میں کیا حرج ہے، یہ بھی جائز ہو جائے گا. تو گویا
جواز قتل کافر کی یہ آگے علل کا بیان ہے جی۔ تو پہلا وصد عن سبیل اللہ، یعنی یہ کرتوت ہیں سارے۔ پہلی بات تو تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو جی، کہ مسلمان کسی کو نہیں ہونے دیتے ہو جی، اور جو کوئی مسلمان ہو جائے تو پھر اس کے درپے ہو جاتے ہو، تکلیف میں پہنچاتے ہو، ایک تو یہ۔ دوسرا پھر خود اللہ کے ساتھ کفر کرنا، تم اللہ کے شریک بنا کر اس کے ساتھ کفر کر رہے ہو جی، بت ٹھا کر رکھے ہوئے ہیں۔ اس طرح والمسجد الحرام، تو مسجد حرام کا عطف سبیل اللہ پر ہو، یعنی صد عن سبیل اللہ و صد عن المسجد الحرام، یوں مانا کہ اللہ کے راستے سے روکنا اور پھر مسجد حرام سے روکنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مسجد حرام میں نہیں داخل ہونے دیا تھا جب آپ کیا ہے عمرہ کرنے کے لیے غرض سے تشریف لے گئے تھے، تو حدیبیہ میں روک دیا، جس کی بنا پر پھر کافی باتیں ہوتی رہیں، آخر ایک صلح ہوئی جو پھر اس سے اگلے سال کی اجازت دی، وہ بھی صرف 3 دن کے لیے۔ تو یہ مسجد حرام سے تم نے روکا ہے جی، تو یہ کتنا بڑا جرم ہے، اللہ کا گھر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کا عطف کیا جائے کفرم بھی ہی ضمیر پر والمسجد الحرام کا، تو پھر معنی بنے گا کہ اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام کے ساتھ کفر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا پاکیزہ گھر، اس کے اندر تم نے بتوں کو رکھا ہوا ہے جی، غیر اللہ کو پوجتے ہو، ان کے آگے سجدے کرتے ہو، شرک کرتے ہو، تو اس طریقے سے یہ گویا مسجد کی حرمت کو پامال کر کے مسجد کے ساتھ بھی کفر کرنا ہوا۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، پھر اس کے اہل سے اس کو نکالنا جی، تو اہل سے مراد کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا ہے مسلمان، کیونکہ اصل اہل وہ ہوتے ہیں مسجد کے جو مسجد کے حقوق کو ادا کریں۔ تو مسجد کے حقوق کو ادا کرنا تو یہ ہے کہ اس میں خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، جیسے دوسرے مقام میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں اللہ کی ہیں جی، تو جب اللہ کی ہیں تو مسجدوں میں اللہ کے علاوہ اور کسی کی پکار نہ کی جائے، اور کسی کو کیا ہے حاجت روا مشکل کشا سمجھ کے اس کو صدائیں اور آوازیں نہ لگائی جائیں۔ تو وہ تو کیا ہے 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کے آگے کیا ہے سجدے کرتے تھے، ان سے اپنی حاجات اور مشکلات حل کرانے کے لیے دعائیں کرتے تھے، صدائیں کرتے تھے جی، تو وہ تو نرا شرک تھا۔ تو یہ اصل مسجد کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہیں، اللہ کو اکیلا ہی مشکل کشا حاجت روا سمجھنے والے ہیں، تو یہ اصل اہل ہیں۔ اس لیے فرمایا وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، کہ مسجد کے اصل جو اہل ہیں ان کو مسجد سے نکالنا اکبر عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے جس قتل کو لے کر تم بیٹھے ہوئے ہو۔ آگے فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور دین سے ہٹانا مراد شرک کرانا اور لوگوں کو شرک کی طرف لے جانا، یہ قتل سے بھی بہت بڑا گناہ ہے جی۔ اس طرح ہر ایک الگ الگ علت ہے۔ آگے فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ یہ لوگ تو مسلسل کیا ہے تمہارے ساتھ قتال کرتے رہیں گے جی، مطلب یہ ہے کہ تم نے اگر تم سے ایک قتل ہو گیا رجب کے مہینے میں، وہ بھی بلا قصد ہو گیا جی، تو یہ لوگ تو ایسے ہیں جی کہ کوئی مہینہ بھی ہو وہ تمہارے ساتھ مسلسل لڑیں گے جی، کیونکہ ان کا مقصد کیا ہے حتیٰ یردوکم عن دینکم، حتیٰ کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر لیں، تو وہ اس لیے تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں اور لڑتے ہیں تاکہ دین حق جو تم نے قبول کر لیا ہے اس سے ہٹا کر اپنے جیسا کافر بنا لیں جی۔ یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، جیسے پہلے آیا تھا نا کہ یعنی وہ بھی تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں، تو یہی معنی ہے حتیٰ یردوکم عن دینکم۔ آگے فرمایا ان استطاعوا، اگر ان کی قدرت میں ہو، اگر ان کے قابو اور طاقت میں ہو تو وہ تمہیں اپنے دین سے ہٹا لیں۔ تو اس سے ایک طرف اشارہ بھی فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ مسلمان جو ہے وہ کبھی ان کے دین کی طرف پھرنے والے نہیں ہیں جی، کیونکہ جو آدمی دین کفار کی طرف جاتا ہے در حقیقت اس کا ایمان پورا ہوتا بھی نہیں ہے جی، اس کا کامل ایمان ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو ایک دفعہ پورا ہو جائے تو وہ ضرور پکا ہو جاتا ہے اور واپس نہیں ہوتا، جیسے علماء نے لکھا ہے ومن رجع انما رجع عن طریق، جو پیچھے آتا ہے نا تو وہ راہ سے ہی واپس آتا ہے، حقیقتاً دل اس کے قلب کے اندر ایمان جو ہے پورے طریقے سے جاگزین ہوا ہی نہیں ہے، پکا ہوا ہی نہیں تھا، ابھی کچوڑ تھا، کچا تھا جی، تو جس کی بنا پر کیا ہے وہ دوسری باتوں میں آ کر اپنے دین حق کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ تو بہرحال یہ چند وجوہات یہ بیان کی جا رہی ہیں کہ دیکھو یہ ساری چیزیں کفار کر رہے ہیں، مسجد سے روکنا، اللہ کے راستے سے روکنا، کفر کرنا، مسلمانوں کو نکالنا، شرک کرنا
اور پھر مسلمانوں سے مسلسل کیا ہے مرتد کرنے کے لیے لڑائی کرنا، تو یہ تو بڑے بڑے سارے گناہ وہ کرتے ہیں، تو یہ تو ان کو یاد نہیں آتے جی۔ اور یہ ایک مسلمانوں کے ہاتھ سے اگر کہ نادانستہ قتل ہو بھی گیا تو اس کو لے کر طوفان برپا کر رہے ہیں، تو اس لیے ان کو جواب دے دیا گیا کفار کو کہ تم ان سے بھی برے حال میں ہو۔ باقی مسلمانوں سے ہو گیا تو وہ غلطی سے ہو گیا ہے، جان بوجھ کر انہوں نے نہیں کیا ہے۔ تو بہرحال اشہر الحرم میں باقی اگر کافر لڑائی کی ابتدا کریں جو بھی مہینے ہیں حرمت والے ان میں، تو پھر مسلمانوں کو اجازت ہے جی، جیسے پیچھے گزر چکا ہے الشہر الحرام و بالشہر الحرام، یعنی شہر حرام بدل شہر ہے، یعنی اگر وہ شہر حرام کی حرمت و عزت کا خیال نہیں رکھتے تو پھر وہ ابتدا کر دیتے ہیں لڑائی کی، تو پھر مسلمانوں کو اجازت ہے، مسلمانوں کے لیے پھر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اپنی دفاع کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ شہر حرام کی حرمت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم جب آ گیا قاتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، تو حیث زمانیہ ہے، تو بہرحال یہ منسوخ ہو چکی ہے، اب حرمت ہے ہی کوئی نہ۔ لیکن بعض دوسرے علماء اس کے قائل ہیں کہ نہیں، حرمت باقی ہے، آخر تک حرمت کا احترام کیا جا رہا تھا اور قتال کو حرام ہی سمجھا جا رہا تھا۔ تو بہرحال یہ آیت جو ہے در حقیقت اس واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس کا ذکر میں نے پہلے کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔